اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ مسلمانوں کی حرمات کے سمان، ان کے ادھیکاروں اور ان پر رحمت کرنے کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ اعرابی دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا، لیکن اللہ کی قسم ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تم لوگوں کے دلوں سے رحمت نکال دے تو اس میں میرا کیا اختیار۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: بچوں سے پیار کرنا اس رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ کی طرف سے دلوں میں رکھی گئی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، یہاں تک کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی۔ اس سے انسان اللہ کی رحمت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اس حدیث میں انسانوں کا ذکر اس کی خاصیتوں کے اعتبار سے ہے، ورنہ جانوروں پر رحم کرنا بھی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی انسان لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ ان نمازیوں میں کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور جب خود اکیلا نماز پڑھے تو جتنی چاہے نماز لمبی کر لے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں، اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ فائدہ: اس میں امام کو مقتدیوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز چھوٹی کرنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس سار کا مطلب یہ ہے کہ قرات زیادہ لمبی نہ کی جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ استراحت وغیرہ کا صحیح طریقے سے اہتمام نہ کیا جائے، جیسا کہ عام طور پر لوگ اس کا یہی مطلب لیتے ہیں اور تعدیل ارکان کا بالکل خیال نہیں رکھتے، جو سنت ہے اور جس کی بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس لیے تعدیل ارکان کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا نفلی عمل چھوڑ دیتے تھے جس کا کرنا آپ پسند فرماتے تھے، صرف اس اندیشے سے کہ کہیں آپ کو دیکھ کر لوگ بھی اسے پابندی سے کرنے لگیں اور وہ ان پر فرض کر دیا جائے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کا بیان ہے جو امت کے لیے آپ کے دل میں تھی، اس لیے چاہنے کے باوجود کبھی کبھار آپ نفلی عبادات اور طاعت سے گریز فرماتے کہ کہیں وہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور پھر امت کے لیے اس کی ادائیگی مشکل ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کر ان پر رحم و مہربانی فرماتے ہوئے وصال بنا وقت کیے نرنتر روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ خود تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم جیسا نہیں ہوں، اس لیے تم مجھے اپنے پر قیاس مت کرو۔ میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ میرے اندر کھانے پینے والے جیسے انسان کی قوت پیدا فرما دیتے ہیں۔ فائدہ: میں تم جیسا نہیں ہوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا جو خاص تعلق ہے وہ تم میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اس خاص تعلق کی وجہ سے میرا رب میرے اندر کھائے پیے بنا ہی وہ قوت پیدا فرما دیتے ہیں جو تمہیں کھانے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس حساب سے لگاتار روزے رکھنا ان کے ان گنوں میں سے ہے جن کی پیروی امت کے لیے نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ منع اور حرام ہے۔ ایسا خاص معاملات میں چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا سماجک معاملوں سے، آپ کے فرمان پر عمل ضروری ہوگا، آپ کے عمل پر نہیں۔ البتہ جہاں
विशेषता की व्याख्या या उसकी वाज़ेह दलील नहीं होगी, वहाँ आपका अमल भी अनुसरण योग्य होगा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।